السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے مہذب دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے انتہائی گھناؤنے اقدام کی سخت مذمت کریں۔ وزیر خزانہ نے کہا ملک میں اقتصادی خوشحالی اور جمہوری نظام کے استحکام کے لیے مالیاتی نظم و ضبط ناگزیر ہے۔ آج بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے علاقے بیلا میں ایک مسافر بس کھائی میں گرنے سے کم از کم 38 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے خواجہ سراؤں کو بے نظیر کفالت پروگرام میں نقد امداد کے لیے اہل قرار دیا ہے۔ حکومت نے 10 لاکھ پاکستانی ہنرمند اور غیر ہنرمند کارکنوں کو مختلف ممالک میں بھیجنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی مادر وطن میں سیاحت کے فروغ میں مدد دیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے سری نگر میں اپنا دفتر سر بمہر کرنے اور کشمیریوں کے خلاف ان کی اراضی ضبط کرنے کی سخت مذمت کی ہے۔ سکھ فار جسٹس کی آسٹریلوی شاخ کے تحت خالصتان کی آزادی کے ریفرنڈم کے لیے آج میلبورن میں ووٹ ڈالے گئے۔ اسرائیلی فوجوں نے آج مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک غیر قانونی یہودی بستی کے نزدیک ایک فلسطینی لڑکے کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ نے میانمار میں انسانی حقوق کے بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں پر تنقید کی ہے۔ اور جنوبی افریقہ کے شہر پوچفسٹروم میں فائنل میں بھارت نے انگلینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرا کر خواتین کا انڈر 19 ورلڈ کپ جیت لیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہذب دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے انتہائی گھنونے فعل کی سخت مذمت کرے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ ڈینمارک کے سیاستدانوں کی طرف سے قرآن پاک کی بے حرمتی کا یہ مسلسل تیسرا واقعہ ہے جس کی مہذب دنیا کو سخت مذمت کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام و فوبیا سے لڑنے کے لیے عالمی اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے پر ہم انتہائی رنجیدہ ہیں اور ہمارے دلوں کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجاب بار کونسل کے نئے منتخب وائس چیئرمین بشارت اللہ خان اور طاہر شبیر کو ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ آسما جہانگیر گروپ ملک میں ہمیشہ قانون کی حکمرانی اور مستحکم جمہوریت کے لیے ثابت قدم رہا ہے۔ وزیر اعظم نے قانون کی حکمرانی اور وکلاء برادری کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی حکومت کی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر نے بھی مبارکباد کے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وکلاء برادری اور بار ملک میں آئین، قانون، جمہوریت اور انسانی حقوق کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے وکلاء برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنے بھرپور عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے وکلاء برادری پر زور دیا کہ وہ انصاف کی فراہمی میں بہتری لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ملک کی خوشحالی کے لیے مالیاتی نظم و ضبط ناگزیر ہے اور اسی کی بدولت جمہوریت مستحکم ہوگی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں 2 روزہ بادشاہ خان کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں غیر ملکی امداد پر انحصار سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ خان مرحوم نے درآمدی ذرائع کی بجائے ملکی وسائل سے استفادہ کرنے کے تصور کو فروغ دیا تھا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمیں قوموں کی برادری میں اپنے ملک کے وقار کو برقرار رکھنا سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے تمام سیاسی قوتوں پر زور دیا کہ ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے ساتھ دیں۔ وزیر خزانہ نے پشتون رہنما خان عبدالغفار خان المعروف باچا خان کی خدمات کو سراہا۔ جو باچا خان صاحب نے خدمات کی اور ان کے جذبہ آزادی، حریت، فکر اور اصلاحی تحریک اور اس کے اثرات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میں پوری قوم کی طرف سے جناب گریٹ لیڈر باچا خان عظیم بزرگ کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر جناب باچا خان کہ جس کام نے دنیا کو متاثر کیا وہ خدائی خدمت گاری تھی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کا محور ہمیشہ عوامی خدمت ہونا چاہیے۔ انہوں نے جہار قوتوں کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن سیاسی کوشش کی۔ وزیر خزانہ نے باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ تصور اب بھی موجود ہے کیونکہ سیاست کو عوام کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے۔ حکومت نے آج سے تمام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ پیٹرول ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ اضافے کے بعد پیٹرول 249 روپے 80 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 262 روپے 80 پیسے اور مٹی کا تیل 18 روپے اضافے کے ساتھ 189 روپے 83 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل 187 روپے فی لیٹر قیمت پر دستیاب ہوگا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔
منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی گزشتہ حکومت کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں کے باعث قوم مہنگائی اور اقتصادی بحران کا سامنا کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے محمد ظفر اقبال سے۔ آج ناروال میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آئی ایم ایف سے مشکل شرائط پر معاہدہ کیا۔ عمران خان نے جب آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تو ہم چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ یہ معاہدہ آئی ایم ایف کے آگے عمران خان سرنڈر کر رہا ہے، عمران خان ہتھیار پھینک رہا ہے، عوام کے اوپر مہنگائی آئے گی، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی۔ آج ہمارے گلے میں وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ توک بن کے پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نااہل شخص نے اپنے اقتدار کے 4 سالوں کے دوران ملکی معیشت کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ حکومت کے معاشی بحالی کے لیے کیے گئے دانشمندانہ اقدامات کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ آج سیالکوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی منفی سیاست کو ملک کی معاشی صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان ایک مایوس شخص ہیں جنہوں نے ملک کی سیاست کو انتہا پسندی کی جانب لے جانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا گیا اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو جھوٹے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے علاقے بیلا میں ایک مسافر بس کھائی میں گرنے سے کم 38 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بس کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے لسبیلا میں بس کے المناک حادثے میں جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے مرحومین کے بلند درجات اور زخمی افراد کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ صدر نے مستقبل میں ایسے واقعات روکنے کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے زخمی مسافروں کو تمام دستیاب طبی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ سعودی عرب نے بلوچستان میں ایک بس حادثے میں کئی افراد کے جاں بحق اور زخمی ہونے پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں سعودی وزارت داخلہ نے سوگوار خاندانوں، پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دائرہ کار کو وسعت دے رہی ہے تاکہ معاشرے کے غریب اور کم آمدنی والے طبقات کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے جاوید اقبال سمیچو کی اس رپورٹ میں۔ اس موقع پر اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے شازیہ عطا مری نے کہا کہ حکومت کوشش کرے گی کہ آئی ایم ایف معاہدے کا اثر غریب عوام پر نہ پڑے۔ اگر کسی قرضے کو لینے کے نتیجے میں جو بوجھ ہے وہ کسی پہ پڑنا ہے تو وہ ایسے طبقے پر نہ پڑے جو کہ غریب ہے، جو کہ پہلے ہی اس مہنگائی کے بوجھ کو فیس کر رہا ہے۔ اس میں حتی الامکان کوشش اس حکومت کی یہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے فیصلوں کے نتائج آج بھگت رہے ہیں اور آئی ایم ایف مذاکرات میں ملکی ترجیحات دیکھی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواجہ سراؤں کی بھی بے نظیر کفالت پروگرام کے تحت معاشی معاونت کی جائے گی، جس کے تحت خواجہ سراؤں کو 7,000 روپے سہمائی ملیں گے۔ انسانی حقوق اور بیرون ملک پاکستانیوں کے وزیر ساجد حسین توری نے کہا ہے کہ حکومت روزگار کے مواقع کے لیے 10 لاکھ پاکستانیوں کو مختلف ملکوں میں بھیجے گی۔ انہوں نے آج ضلع کرم میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پہلے ہی 6 لاکھ افراد کو مختلف ملکوں میں بھیج چکی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہنرمند کارکنوں کو باعزت روزگار کی فراہمی کے لیے مختلف ملکوں کے ساتھ کامیاب مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سے ملک بدر کیے گئے کارکنوں کے مسائل کے حل کے لیے بھی مذاکرات جاری ہیں۔ ضلع کرم کے لیے ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے ساجد حسین توری نے کہا کہ بگون، علیزئی اور ڈوگر کے علاقوں میں نادرہ کے دفاتر قائم کیے جا رہے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں قانون سازی کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ ادھر قومی اسمبلی کا اجلاس منگل کی شام پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ آج اسلام آباد میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کی 55ویں تقریب تقسیم اسناد ہوئی۔
بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیاسی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بحریہ کے سربراہ نے CPSP کے طلباء اور اساتذہ کی کارکردگی کی تعریف کی۔ انہوں نے طلباء کو ہدایت کی کہ صحت و تعلیم کو بطور پیشہ اختیار کرنے اور جدید تحقیقات سے استفادہ کر کے ہی وہ اپنے مریضوں کو بہتر خدمات فراہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پوزیشن حاصل کرنے والوں اور CPSP کے ارکان کو میڈل اور ڈگریاں تقسیم کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے کہا ہے کہ حکومت امراض قلب کے مریضوں کے بروقت علاج کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے امراض قلب کے لیے ضروری ہنگامی خدمات کے حوالے سے ایک کمیٹی قائم کی۔ یہ کمیٹی سرکاری ہسپتالوں میں اینجیوپلاسٹی اور سٹینٹنگ کی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے سفارشات مرتب کرے گی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کر کے اس کے فروغ میں مدد دیں۔ نیو یارک میں ٹریول اینڈ ایڈونچر شو میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نہ صرف قدیم اور جدید تہذیبوں کا گہوارہ ہے بلکہ یہ شاندار ثقافتی ورثے کا بھی مالک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاحوں کو ویزے کی فراہمی مزید آسان بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مسعود خان نے امریکیوں سے کہا کہ وہ پاکستان کی سیاحت کریں کیونکہ یہ سیاحوں کے لیے محفوظ ملک ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کہتے ہیں کہ حکومت نے صحافی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں کشمیر جرنلسٹ فورم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے صحافیوں کے لیے ایک ہاؤسنگ اسکیم اور آزاد جموں کشمیر کے 10 ممتاز صحافیوں کے لیے 50 لاکھ روپے گرانٹ کا اعلان کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کے بارے میں کشمیری برادری کو آگاہ کرنے کے لیے نیو یارک میں ہیں۔ اپنے قیام کے دوران وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں گے اور امریکہ کے مختلف شہروں میں عوامی اجتماعات سے خطاب کے دوران مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کریں گے۔ وہ اقوام متحدہ اور امریکہ کے محکمہ خارجہ کے حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور واشنگٹن میں ایک تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس سے قبل صدر آزاد جموں کشمیر نے امریکہ میں کشمیریوں کے مختلف وفود کے ساتھ ملاقاتیں کیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اہلکاروں نے آج سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے دفتر کو باضابطہ طور پر سربہ مہر کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق NIA کی ٹیم سری نگر کے علاقے راج باغ پہنچی اور دفتر کو سربہ مہر کر دیا۔ نئی دلی کی ایک عدالت نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے خلاف درج ایک پرانے جھوٹے مقدمے میں چند روز قبل اس کے دفتر کو ضبط کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اپنے دفتر کو سیل کیے جانے کی شدید مذمت کی۔ ترجمان نے کہا کہ کل جماعتی حریت کانفرنس ایک سیاسی فورم ہے اور اس کا دفتر عوامی ملکیت ہے جسے فسطائی مودی حکومت نے سفاک بھارتی فوجوں کے ہاتھوں کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کو اجاگر کرنے کی پاداش میں ضبط کر لیا۔ ترجمان نے دفتر کو سیل کرنے اور کشمیریوں کو ان کے املاک سے بے دخل کرنے کی مہم کو مقامی آبادی کو مکمل طور پر بے اختیار کرنے کی BJP کی ہندتوا حکومت کی مسموم کارروائی قرار دیا۔ ترجمان نے کہا کہ ان سب کوششوں کا مقصد مقبوضہ علاقے میں بیرونی علاقوں کے لوگوں کی آباد کاری کا عمل تیز کرنا ہے تاکہ علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا سکے۔ دریاسنا جموں خطے کے ضلع ادھم پور میں انسداد تجاوزات مہم کے نام پر کشمیریوں کو اپنی اراضی اور دیگر املاک سے بے دخل کیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سکھ فار جسٹس تنظیم کی آسٹریلوی شاخ کے تحت خالصتان کی آزادی کے ریفرنڈم کے لیے آج میلبورن میں ووٹ ڈالے گئے۔ سکھ نوجوانوں، مردوں، عورتوں اور بزرگوں نے ریفرنڈم میں ووٹ ڈالے۔ انہوں نے خالصتان کے بینرز اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور خالصتان زندہ باد اور ہر قیمت پر خالصتان حاصل کر کے رہیں گے اور ہندتوا نامنظور کے نعرے لگا رہے تھے۔ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਤਪਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕੈਨਬਰਾ ਹਿੱਲ ਜੂਗਾ ਅੱਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੱਲੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਲੂਗਾ ਅੱਜ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਥੰਡਰ ਆ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।
سکھ فار جسٹس کے آرگنائزرز نے کہا کہ میلبورن میں سکھوں کے ووٹ ڈالنے کی بہت زیادہ شرح بھارت کے لیے پیغام ہے کہ وہ ریاستی طاقت اور معاشی استحصال کے ذریعے سکھوں کی آواز کو مزید دبا نہیں سکتے. سکھ فار جسٹس کے کونسل جنرل گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ مجوزہ ملک خالصتان شمالی بھارت کے صوبے پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش کے حصوں اور راجستھان اور اتر پردیش کے کئی اضلاع پر مشتمل ہوگا. بھارت میں بالخصوص بڑھتی ہوئی ہندو قومیت پرستی کے متعصبانہ ماحول میں سکھ باشندوں سے امتیازی سلوک میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. ادھر سکھ فار جسٹس تنظیم کے مطابق بھارتی پنجاب میں خالصتان کی تخلیق کے مطالبے کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے جمہوری رائے شماری نظام میں مقامی سکھوں کو حصہ لینے سے روکنے کی بھارتی کوششوں کے مقابلے میں بھرپور رد عمل کے اظہار کے لیے 55,000 سکھوں نے خالصتان ریفرنڈم میں ووٹ ڈالا. خالستانیاں لگیاں ہوئی لمبیاں لائناں جڑے اج سویر تو آن کے اتنے کھڑے ہوئے نے تے دسدے پے نے کہ اسی خالستان چاہتے ہاں. اج چیلنج ہے اس ہر ایک سرکار نو جنہاں نے جھوٹ بولن دا وڈا ٹھیکہ چکیا ہویا ہے. آیا سچ لو بھیناں بچے بزرگ چھے بڈھے نوجوان خالستان دی منگ کرتے ہوئے میسو کراؤڈ دے نال آج ڈٹے ہوئے نے. اس سے قبل ریفرینڈم میں حصہ لینے کے لیے جمع ہونے والے افراد پر بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے گنڈوں نے حملہ کیا اور کئی رائے دہندگان کو زخمی کر دیا. مقامی بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہندوؤں کا ایک گروہ ووٹنگ کے عمل کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارتی جھنڈے لہراتا ہوا ووٹنگ سینٹر کے باہر پہنچ گیا، تاہم سکھوں نے کامیابی سے ان کا حملہ ناکام بنا دیا. اسرائیلی فوج نے آج مقبوضہ مغربی کنارے کی غیر قانونی یہودی آبادی کے قریب ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا. فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ کرم علی احمد سلمان کو کیڈمیم بستی کے علاقے میں گولی مار کر شہید کیا گیا. اسرائیلی فوج نے اس ہفتے کے دوران بیت المقدس کے قریب جنین پناہ گزین کیمپ میں کم سے کم 11 فلسطینی شہید کیے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مشرق وسطی کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج مصر پہنچے ہیں. ان کے دورے کا مقصد تشدد کی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد اسرائیل فلسطین کشیدگی کو کم کرنا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ونڈان پٹیل نے ایک بیان میں کہا کہ اینٹونی بلنکن مصر کے بعد کل بیت المقدس اور رام اللہ کا دورہ کریں گے. بلنکن اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن اور فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے. پوپ فرانسس نے اسرائیلی اور فلسطینیوں پر زور دیا ہے کہ وہ امن کی خاطر مذاکرات شروع کریں. آج ویٹیکن سٹی میں روایتی دعائے تبشیر میں خطاب کے بعد انہوں نے دونوں حکومتوں اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ امن کے لیے بلا تاخیر دیگر ذرائع تلاش کریں. مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صالح مالدیپ کے حکمران ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی انتخابات میں ابتدائی مرحلے میں کامیابی حاصل کر کے دوسری مدت کے لیے الیکشن لڑنے کے اہل ہو گئے ہیں. ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ایم ڈی پی کا پارلیمنٹ کی 87 نشستوں میں سے 2/3 جیتنے کا امکان ہے. ان کے مخالف اور پارلیمنٹ کے موجودہ اسپیکر محمد نشید نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے انہیں غلط قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چیف واکر ٹرک نے میانمار میں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر ہونے والی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے. ایک بیان میں افسوس ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میانمار شدید بحران کا شکار ہے اور اس میں انسانی حقوق کی اندھا دھند خلاف ورزیاں جاری ہیں. انہوں نے کہا کہ فوج نے کم سے کم 2,890 افراد ہلاک کر دیے جبکہ تقریباً 767 افراد کو حراست میں لیا گیا. روس کے زیر انتظام لکناس کے علاقے میں اسپتال پر یوکرینی فوج کے ایک راکٹ حملے میں 14 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے ہیں. روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ حملے میں امریکی ساختہ ہیمارس راکٹ لانچرز استعمال کیے گئے. وزارت دفاع نے یوکرینی فوج پر الزام لگایا ہے کہ اسے دانستہ طور پر ایک اسپتال کو نشانہ بنایا جو ایک جنگی جرم ہے. روس کا کہنا تھا کہ اس جرم کے منصوبے سازوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لیبیا اور اٹلی نے متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. تریپولی میں اعلیٰ سطح کے ایک وفد کی ملاقات کے بعد اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلانی اور لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحامد کے درمیان معاہدوں پر دستخط ہوئے. دونوں فریقوں نے توانائی، معیشت، سرحدی کنٹرول اور غیر قانونی نقل مکانی کے روک تھام کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. ایران کے شہر کوئی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 تھی جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے. مغربی صوبہ آذربائیجان کے گورنر نے بتایا کہ زلزلے میں 800 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے.
شمالی کوریا نے روس کو ہتھیاروں کی فراہمی کے امریکی الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی امور کے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل کوانگ جونگ نے ایک بیان میں امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر شمالی کوریا کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے کی کوشش کی گئی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ انہوں نے امریکی الزامات کو سنگین اشتعال انگیزی قرار دیا جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ جنوبی کوریا پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سول میں وزیر خارجہ پارک جن سے ملاقات کی۔ توقع ہے کہ وہ یون سوک یول سے بھی ملاقات کریں گے۔ پیرو میں آج 60 مسافروں سے بھری بس کھائی میں گرنے کے نتیجے میں تقریباً 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر خبرنامے کے فوراً بعد استاد ناظم علی خان سارنگی نواز کی برسی کے سلسلے میں موسیقی کا فیچر پروگرام نشر کر رہا ہے۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کھیلوں کی خبروں سے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ آج کینبرا میں بارش کے باعث طرد کر دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا نے 3 میچز کی سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل کر لی ہے۔ بٹش فیروم میں 19 سال سے کم عمر خواتین کے عالمی کپ کے فائنل میں بھارت نے انگلینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ آج کراچی میں سی ویو نشان پاکستان چوتھی کمشنر کراچی میراتھن ہوئی جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ متحدہ عرب امارات ابوظہبی میں 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے افغانستان کی میزبانی کرے گا۔ یہ سیریز رواں ماہ کی 16 تاریخ سے شروع ہوگی۔ متحدہ عرب امارات ابوظہبی میں 3 T20 میچز میں افغانستان کی میزبانی کرے گا جو 16 تاریخ کو شروع ہونے جا رہی ہے، اور امارات کرکٹ بورڈ آئندہ 5 سال کے لیے افغانستان گرانڈ بورڈ کو لاجسٹیکل اور انفراسٹرکچرل سپورٹ فراہم کرے گا۔ اور اب آپ جان سکیں گے تجارتی خبریں۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے یونائیٹڈ بزنس گروپ کے چیئرمین شہزاد علی ملک نے پنجاب کے 9 منتخب شدہ نگران وزراء ایس ایم تنویر اور سید مظفر علی ناصر کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں تاجر برادری کے حقیقی نمائندے ہیں اور نجی شعبے میں اچھی طرز حکمرانی کا انہیں بہتر علم اور بھرپور توجہ حاصل ہے۔ پاکستان فرنیچر کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق نے کہا ہے کہ ترکیہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنے کی غرض سے مشترکہ منصوبے شروع کرنے کا خواہش مند ہے۔ تاجروں کے ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو طرفہ سرمایہ کاری اور نجی شعبوں کے درمیان معاشی تعاون کو فروغ دینے کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا ترک سرمایہ کاروں کے لیے ایک معقول تجارتی راستہ ہے جس کے ذریعے براستہ افغانستان وسطی ایشیا ریاستوں تک ساز و سامان برآمد کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کرغزستان ٹریڈ ہاؤس کے چیئرمین مہر کاشف یونس نے کہا ہے کہ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان تجارتی اور معاشی تعلقات کو فروغ دینے سے علاقائی اور عالمی تجارتی روابط کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کرغزستان پاکستان کے تجارتی تعلقات کے حوالے سے منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اور آج لاہور میں 2 روزہ کھاد میلہ اور پاکستان ہارٹیکلچر ایکسپو 2023 اختتام پذیر ہو گئی۔ 9 ملکوں کے درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان کے 45 وفود نے اس بین الاقوامی نمائش میں حصہ لیا۔ اس موقع پر ایکسپو سینٹر لاہور میں 100 سے زیادہ سٹالز لگائے گئے تھے جن میں ہارٹیکلچر مصنوعات کی نمائش کی گئی۔ یہ تھی تجارتی خبریں، اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ پنجاب آرٹس کونسل کے زیر اہتمام گندھارا فیسٹیول 2023 کی افتتاحی تقریب آج گندھارا آرٹ ولیج ٹیکسلا میں منعقد ہوئی۔ پاکستان ریسرچ سینٹر فار کمیونٹی فار شیکڈ فیوچر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد خالد تیمور افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کے آخر میں وجیہہ نظامی کی قیادت میں سوئٹزرلینڈ کے بینڈ نے حاضرین کو رقص سے محظوظ کیا۔ لوک گلوکار سائیں ظہور نے اپنے صوفی گیت کو بیانی انداز میں پیش کیا اور خوب داد وصول کی۔ 2 روزہ بہار رنگ اسلام آباد ویمن گالا اس مہینے کی 11 تاریخ سے F9 پارک اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ اس تقریب کا مقصد گھریلو اور ہنرمند خواتین کارکنوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ گالا میں کاروباری خواتین کی پاکستان میں بنی گھریلو مصنوعات کے 150 سے زائد سٹالز لگائے جائیں گے جن میں فرنیچر، وال آرٹ، مصوری، ملبوسات، زیورات اور کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز شامل ہیں۔
آرٹس کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام 7 روزہ یوتھ فیسٹیول آج کراچی میں اختتام پذیر ہو گیا ہے. پروگرام کے شرکاء جنہوں نے گلکاری، اداکاری اور مختلف کیٹیگریز میں حصہ لیا ان کو انعامات سے نوازا گیا. میوزیکل کانسرٹ کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں علی عصمت، ساحر علی بگا، احمد جہاں زیب، ارمان رحیم اور نتاشا بیگ سمیت نامور گلوکاروں نے پرفارم کیا. معروف اداکارہ سجل علی نے آنے والی ویب سیریز امراؤ جان ادا میں مرکزی کردار ادا کرنے کا ارادہ کیا ہے. کلاسک اردو ادب کے ناول کی ویب سیریز کی موافقت ممتاز مصنف مرزا ہادی رسوا نے 1899 میں لکھی ہے. اور آنے والی ہالی ووڈ فلم واٹس لو گاٹ ٹو ڈو ود اٹ کا پہلا ٹریلر جاری ہو گیا ہے. یہ فلم رواں سال مارچ میں پاکستانی سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ برین امپلانٹ کے ذریعے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے جس کے ذریعے خیالات کو الفاظ کا روپ دیا جا سکے گا. مطالعے کے مطابق ایک 67 سالہ خاتون جو اپنی قوت گویائی کھو چکی تھی وہ 62 الفاظ فی منٹ کی شرح سے امپلانٹ سے بات چیت کرنے کے قابل تھی جو پچھلے ریکارڈ کے مقابلے میں 3.4 گنا بہتر ہے. ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹریفک آلودگی کی عام سطح صرف چند گھنٹوں میں انسانی دماغ کے کام کو خراب کر سکتی ہے. تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گاڑیوں سے ڈیزل کے صرف 2 گھنٹے کے اخراج سے دماغ کی فنکشنل کنیکٹیویٹی میں کمی واقع ہوتی ہے. محققین کا کہنا ہے کہ یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ آپ کی کار کا ایئر فلٹر اچھی طرح کام کر رہا ہو. گوگل اینڈرائیڈ صارفین کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کروانے جا رہا ہے جو انہیں موبائل پر بائیو میٹرک تصدیق کے پیچھے کروم انکوگنیٹو سیشنز کو لاک کرنے دے گا. گوگل کا کہنا ہے کہ صارفین جب بھی ایپ کو بند کرنے کے بعد اپنے ٹیبز کو دوبارہ کھولیں گے تو انہیں چہرے یا فنگر پرنٹ کی تصدیق کے ذریعے اپنی شناخت کی تصدیق کرنی ہوگی. اور برطانوی سائنسدانوں نے ملک کے شمالی علاقے میں ابتدائی انسانوں کی باقیات دریافت کی ہیں. کمبریا کے علاقے میں واقع ایک غار سے یہ باقیات دریافت ہوئی ہیں جو 11,000 سال پرانی ہیں اور بعض لاشوں کے ساتھ جواہرات بھی ملے ہیں. یہ تھیں سائنس کی دنیا سے خبریں. موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال سے. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر وسطی اور بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود ہے جبکہ شمال مشرقی پنجاب اور شمالی بلوچستان میں کہیں کہیں بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، خطہ پٹھوار، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان. اس دوران پہاڑی علاقوں میں درمیانی سے شدید برف باری ہو سکتی ہے جبکہ بالائی علاقوں میں صبح کے اوقات میں چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع. آج ریکارڈ کیے گئے سب سے کم درجہ حرارت لے -13، کالام پارا چنار -8، مالم زبا -7 اور استور میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ملک کے دیگر شہروں کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد 3 ڈگری سینٹی گریڈ، مری -1، لاہور 6، کراچی 10، پشاور 6، کوئٹہ 0، مظفر آباد 3، گلگت -1، جموں 8، پلوامہ -1، اننت ناگ 0 اور شوپیاں میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے مہذب دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے انتہائی گھنونے اقدام کی سخت مذمت کریں. وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ملک میں اقتصادی خوشحالی اور جمہوری نظام کے استحکام کے لیے مالیاتی نظم و ضبط ناگزیر ہے. آج بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے علاقے بیلا میں ایک مسافر بس کھائی میں گرنے سے کم از کم 38 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے خواجہ سراؤں کو بے نظیر کفالت پروگرام میں نقد امداد کے لیے اہل قرار دیا ہے. حکومت نے 10 لاکھ پاکستانی ہنرمند اور غیر ہنرمند کارکنوں کو مختلف ممالک میں بھیجنے کی منصوبہ بندی کی ہے. امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے بیرون ملک پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی مادر وطن میں سیاحت کے فروغ میں مدد دیں. کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے سری نگر میں اپنا دفتر سربمہر کرنے اور کشمیریوں کے خلاف ان کی اراضی ضبط کرنے کی سخت مذمت کی ہے. سکھ فار جسٹس کی آسٹریلوی شاخ کے تحت خالصتان کی آزادی کے ریفرنڈم کے لیے آج میلبورن میں ووٹ ڈالے گئے. اسرائیلی فوجوں نے آج مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک غیر قانونی یہودی بستی کے نزدیک ایک فلسطینی لڑکے کو شہید کر دیا. اور اقوام متحدہ نے میانمار میں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں پر تنقید کی ہے.
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम बट, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंड, मुदीर खेल की खबरें माजिद अली महमूद, मुदीर तिजारती खबरें नबीला शाहीन, मुदीर साइंस और फन की खबरें मुकद्दस राउफ, कोऑर्डिनेशन एडिटर खालिद महमूद अयास, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी के साथ अयाज असलम, हुमैर राना और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।